اچھا احمد بھائی، اب نا بات ہے کہ اذکار وظائف دو طرح کی چیزیں ضرور ہمیں یعنی شارٹ بتا دیجیے گا. ظاہر ہے زیادہ تو آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں، لیکن عام ہمارے سننے والے ایک تو کچھ ایسے اعمال ہمیں بتا دیجیے کہ جنات سے یا جادو سے لوگ بچے رہیں. کوئی ایسا عمل پہلے یہ بتا دیجیے. دیکھیں، ایک تو مجرب ہے، اسے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس بندے نے نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھی ہو نا. اچھا، ٹھیک ہے، واہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جادو کا تعلق چاند کے ساتھ، سمندر کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان جگہوں پہ جا کے لوگ کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس وہ سمندر میں تخت بھی لگاتا ہے. بالکل، آپ نے فرمایا سمندر تخت جو ہے شیطان کا سمندر پر ہی، سمندر پہ، ٹھیک ہے. تو جب یہ پڑھی ہو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، چھوٹی سی دعا ہے، یہ پڑھی ہو تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر مریض کو مسئلہ بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کے مسئلے میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک رابطہ ٹوٹ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور پھر صبح شام کے اذکار، اس کے لیے نمازیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے پہلا ذریعہ یہی ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر کے بغیر کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اتنا عرصہ آ رہے ہیں، جی اتنا ٹائم ہو گیا، ہمیں کیوں نہیں شفا ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت آتی ہے وہ کہتی ہے اللہ کے نبی جب میں شخص کو دیکھتی ہوں مجھے دورہ پڑ جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تو اس پہ صبر کرے اللہ اس کے بدلے تجھے جنت دے گا. وہ کہتی ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، لیکن میرے لیے دعا فرما دیں جب مجھے ایسا معاملہ ہوتا ہے میرا سطر نہیں ڈھمپا رہتا. آپ نے فرمایا تیرے لیے دعا، پردے کی اور عزت کے. بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کیا دعا کریں قبول نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس نے جنت کو، اس نے کہا کہ میں نے جنت کو ترجیح دی، صبر میں کروں گی. یہ صبر ازما بیماری ہیں، کیونکہ شفا کسی کے پاس نہیں ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، میں اپنے معاملات کو بھی تو دیکھوں گا نا. میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، میں نے کسی کا کوئی مال کھا لیا، کسی کے ساتھ، ہر بندہ، میں اپنا بہترین آئینہ ہوں، مجھے پتا میں کیا کچھ کرتا ہوں. میں خود کی اصلاح کروں. اس کے بعد جو دو موقع اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھوں گا تو پھر میں اس کے اذکار کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے اذکار کیے ہوں، شام تک کوئی مسئلہ مجھے نہیں ہو سکتا. اچھا احمد بھائی، یعنی یہ آپ کے تجربے میں ہے کہ کبھی جس نے اذکار کیے ہوں اس کو نہیں ہوتا مسئلہ؟ بالکل، اس نے اذکار کیے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت بھی، جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کی ہو تو جب دیکھیں میں نے غصہ کروں گا میرے اذکار ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، شیطان میرے پہ حملہ کرے گا، غالب آ جائے گا. ٹھیک ہے، میں اپنی آنکھوں سے لذت لوں گا، ہو گیا معاملہ، راستہ ڈھونڈے گا. بالکل راستہ ڈھونڈے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا شیطان سونڈ لگائے بیٹھا ہے، جب موقع ملے گا وہ جھپٹے گا. بالکل ٹھیک ہے، اس نے مجھے کام کروانا ہی کروانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ ایک تو نیا چاند، اس کی دعا ضرور ہی پڑھیں. بالکل. اور پھر صبح شام کے اذکار اور نمازیں. اور پھر حتی الامکان کوشش کریں کہ ایک مومنانہ زندگی بسر کریں. یہ جو رذائل ہیں ان سے بچے رہیں، اخلاق اچھا رکھیں. اچھا فرض کریں احمد بھائی کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اب وہ کیا پڑھے؟ دیکھیں، جس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے صبح شام کی وہ اذکار شروع کرے. ٹھیک ہے. اگر یعنی کہ وہ بیری کے پتوں سے نہانا شروع کر دے. اچھا، ٹھیک ہے نا. اور کچھ عرصہ اگر اس کو دیکھیں کہ اس طرح کے مسائل اس کو ہو رہے ہیں، کندھوں پہ بوجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سوتے میں جھٹکے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اذکار سونے کے بھی وہ پورے کرے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ آتے بستر کو جھاڑتے تھے، بستر کو وہ جھاڑے، پورے اپنے اذکار کرے. آپ نے فرمایا جب بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. فرمایا جو بقرہ کی آخری دعائیں تھے پڑھ لیتا ہے، کفا تھا، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے. جب میں نے یہ پڑھی ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ رات میری بڑی پرسکون گزرے گی، کیونکہ یہ زیادہ تر کام ہی خوابوں میں یا ان چیزوں پہ ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر شام کا وقت ہے، ٹھیک ہے، مغرب سے پہلے کے اذکار بہت کام کرتے ہیں. وہ مغرب سے پہلے کے اذکار شروع کر دے. ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ کی ایک روٹین، اگر گھر میں معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک روٹین بنائے. ٹھیک ہے. 3 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھے، پھر اس کے بعد ایک روٹین بنا لے. ٹھیک ہے. اچھا سورہ بقرہ کے حوالے سے بھی ایک تو یہ کہ یہ 2.5 پاروں کی ہے، کیا ایک وقت میں پوری پڑھے یا بس پڑھتا رہے جب ختم ہو جائے؟ دیکھیں شروع میں، اب ہم دیکھتے ہیں کسی مریض کو ضرورت ہے، گھر میں مسائل چل رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں، کوئی آگ لگ رہی ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس نے پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم لگانے سے بھی ہے، لیکن جو پڑھنے سے فائدہ نا، ٹھیک ہے، کیونکہ جس درد سے میں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا زیادہ فائدہ. لیکن اگر یہ عمل ممکن نہیں ہے تو لگا لیں. بالکل. لیکن وہ اس طرح ہے کہ 3 دن کم از کم، لیکن تھوڑا سا تو بندہ کوشش کرتا ہے نا. 3 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھے، ICU میں پڑھیں. بالکل. ٹھیک ہے. 3 دن مسلسل سورہ بقرہ پڑھیں، مل کے پڑھ لینا، گھر والے آدھا پارا کر کے مل کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد ایک روٹین بنا لیں، ہفتے میں مکمل کریں.